السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے انڈین نیشنل ٹیم کی ایک مایہ ناز کھلاڑی کے ایمان کی لازوال داستان کی کہ انہوں نے اسلام کیسے قبول کیا۔ اپنے عروج پر جب وہ ٹیم کی سب سے اہم کھلاڑی تصور کی جاتی تھی، اس نے سب کچھ چھوڑ کر گھر میں بیٹھ کر عبادت کرنے کو ترجیح کیوں دی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ میں ہریانہ کے اس علاقے سے تعلق رکھتی ہوں کہ جہاں آج تک کوئی ہندو مسلمان نہیں ہوا تھا، اور مسلمان ہونا تو دور کی بات، ہندو مسلم کے میل جول کو بھی بہت گندی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ میرا اسلام قبول کرنا وہاں گویا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ تھا، ایک بلاسٹ تھا جس نے پورے معاشرے کے اندر ہلچل پیدا کر دی۔ ہر کوئی چوک چوراہے میں، ہوٹل پہ، ڈھابے پہ بیٹھ کر میرے ایمان کی باتیں کرنے لگا۔ عزیزان من، یقین جانیے کہ اس داستان کو جب میں نے سنا، پڑھا، دیکھا تو مجھے خود اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونے لگا، مجھے اپنے ایمان کے اندر تازگی محسوس ہونے لگی۔ میں بات کر رہا ہوں پریتی کی، جو پریتی سے عفیفہ بنی، جو انڈین ہاکی ٹیم کی مین پلیئر تصور کی جاتی تھی، جس کے بغیر گویا کہ ہاکی ٹیم ادھوری تھی، جس نے اسکول سے ہاکی کھیلنا شروع کیا اور کرتے کرتے وہ قومی ٹیم میں جگہ بنانے میں، مستقل جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ایشیا کپ میں بھی انڈیا کی طرف سے نمائندگی کی۔ وہ ایک ٹور پر ڈنمارک گئی اپنی انڈین ٹیم کے ساتھ۔ جب وہاں گئی، اور اس سے پہلے یہ جو مرد کوچ ہیں ان کے رویے سے بہت نالان تھی، یہ ان کے قریب، ان کو ہاتھ لگانا، ان کو حق کرنا، اس کو ٹھیک نہیں سمجھتی تھی، جبکہ باقی پلیئر وہ اس چیز کی ذرا پرواہ نہیں کرتی تھی۔ تو اس کے دل کے اندر یہ عصمت، یہ پاکدامنی پہلے سے فطری طور پر نیچرل تھی۔ تو جب یہ ڈنمارک گئی، وہاں ڈنمارک میں انہیں پتہ چلا کہ ایک مشہور ڈنمارک کی پلیئر، جو ڈنمارک کی ٹیم کی ریڑھ کی ہڈی تھی، برٹنی نام کی، آپ جانتے ہوں گے، گوگل کر لیجئے گا اس کا جا کر، اس نے ہاکی کو چھوڑ دیا ہے اور وہ مسلمان ہو گئی ہے، اور اس نے بالکل میدان کے اندر آنا ہی ترک کر دیا ہے۔ اس کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں جا کر ذرا اس سے پوچھوں، اس سے ملوں کہ اس نے اپنے عروج کے زمانے میں ہاکی کو کیوں خیر آباد کہہ دیا، انہوں نے اسلام کو کیوں قبول کیا۔ یہ تجسس تھا۔ اپنی ایک ساتھی کھلاڑی کو لے کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ جب وہ گئی تو اسے دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ، جو پاکستانی ہیں، جس کے ساتھ اس نے شادی کی اسلام قبول کرنے کے بعد، اس کا نام سعدیہ رکھا گیا اسلام کے بعد، وہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں جا رہی تھی کسی انتقال پر۔ یہ جب گئی، الیک سلیک یعنی ہوئی بات چیت اور تعارف کرایا، تو سعدیہ نے ان کی کھیل کی تعریف کی کہ میں تمہارا کھیل دیکھتی ہوں ٹی وی پر، تم بہت اچھا کھیلتی ہو، لیکن یہ جو کھیل ہے یہ عورت کی فطرت کے، نیچر کے مطابق نہیں ہے، ہاکی کا کھیل، لہٰذا اس سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ میں نے بھی کنارہ کشی اختیار کی، اور پھر اس نے مجھے دعوت دی ڈنر پر کہ ابھی میں جا رہی ہوں، آپ آ جائیے گا۔ دوسرے دن ہم وہاں پہنچے۔ جب وہاں ہم گئے ان کے گھر پر، تو ان کے گھر میں 3 اور انگریز خواتین بھی تھی، 2 لڑکیاں اور ایک بوڑھی عورت۔ یہ تینوں سعدیہ کی دعوت پر مسلمان ہوئی تھی۔ اب چوتھی وہاں میں تھی، ہماری ایک مختصر سی گیدرنگ ہوئی، اور وہ کہنے لگی کہ میں جب باہر جاتی ہوں، میں برقع پہنتی ہوں، میں حجاب پہنتی ہوں، میں مکمل پردے کے اندر جاتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں قلعے کے اندر محفوظ ہوں۔ لہٰذا یہ جو ہاکی میں بے حجاب ہو کر، بے لباس ہو کر کھیلا جاتا ہے، یہ تو بالکل عورت کی حیا کو جلانے والی بات ہے۔ اور مجھے اس نے کہا کہ ذرا تم تھوڑا سا ڈیمو کے لیے، ایک آزمانے کے لیے، نمونے کے لیے، ماڈل کے طور پر برقع پہن کر تھوڑی دیر ایک گلی میں راؤنڈ دے کر آ جاؤ۔ تو میں نے ایسے ہی کیا۔ میں جب گئی، ایک 5-10 منٹ گھومتی رہی ڈنمارک میں، اور ڈنمارک کا ماحول، وہاں عورتوں کا بے پردہ اور سارا کچھ، اس ماحول سے جب میں گزر کر واپس ان کے گھر آئی تو یقین جانیے مجھے دل میں سکون سا محسوس ہوا۔ یہ جو برقع تھا جس کو میں نفرت سے دیکھا کرتی تھی کبھی، یہ مجھے اپنی حیا کا زیور لگا، یہ مجھے اپنی عصمت، پاکدامنی کی حفاظت کا ایک ذریعہ لگا۔ میں وہاں، ہماری اور بہت سی باتیں ہوئی، اس نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، میرے بہت سارے خواب ہیں، میں مسلمان ہو گئی تو میرے سارے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ میں دنیا کی نمبر 1 ہاکی پلیئر بننا چاہتی ہوں، میں انڈیا کے لیے ورلڈ کپ جیتنا چاہتی ہوں، بہت ساری باتیں اس نے کی۔ میں نے کہا یہ میں اس سے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ خیر، یہ ہماری گفتگو ہوئی، اس نے مجھے بہت سارے تحفے دیے، کتاب بھی دی، اسلامی کتابیں بھی دی، قرآن پاک کا ترجمہ بھی دیا، اور یوں ہم واپس آئے۔ ٹور کے بعد میں واپس انڈیا آ گئی۔ انڈیا آنے کے بعد اب یہ کشمکش میرے ذہن میں چل رہی تھی، حقیقت کی تلاش کی میں متمنی تھی، اور خصوصاً ہاکی کے اندر مرد جو کوچز ہیں، ان کے رویے، ان کے چال چلن، ان کے کریکٹر سے میں بہت نالان تھی۔ اسی اثنا میں ایک مسلم لڑکی جو
ہریانہ ہی کی تھی اور جو اسٹیٹ پلیئر تھی اور وہ رشیا جا رہی تھی ٹور پر، وہ مجھ سے کچھ ہدایات لینے کے لیے آئی، کوئی گائیڈ لائن لینے کے لیے آئی کہ کیا کروں، کس طریقے سے، ساری باتیں کرنے کے لیے۔ وہ جب آئی، وہ مسلمان تھی، وہ اپنے پورے مسلم لباس میں تھی، تو دوران گفتگو وہاں میں نے ان سے ڈنمارک کے ٹور کا ذکر کیا۔ وہاں برٹنی سعدیہ کے بارے میں باتیں ہوئی، سعدیہ کے ایمان کے بارے میں باتیں ہوئی، تو کچھ ایسی میں نے ان کی تعریف کی، اس کی عصمت کی، پردے کی، جو اس مسلمان لڑکی کے دل پر لگی۔ وہ جب گھر گئی، اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اس طرح وہ جو ہماری علاقے کی زینت ہیں، پورے ہریانہ کی جو ایک نام ہے، یعنی کہ اس کی وجہ سے ہریانہ کا نام دنیا میں روشن ہے، انڈین ہاکی پلیئر، وہ اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے، کیوں نہ اگر ہم اس کے اوپر محنت کریں تو یہ مسلمان ہو جائے اور ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہو جائے۔ دوسری دفعہ وہ نوجوان لڑکی اپنے والد کے ساتھ آئی اور ہمارے گھر میں مجھے کتاب کا ایک تحفہ دیا، مولانا کلیم اللہ صاحب کی لکھی ہوئی کتاب، غالباً آپ کی امانت نام ہے، وہ دیا کہ بیٹا آپ اس کی اسٹڈی کرو، اس کو پڑھو، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، میں نے ان سے کہا کہ یہ جو مولانا ہیں ان سے میں ملنا چاہتی ہوں، کلیم اللہ صاحب سے۔ تو کچھ دنوں کے بعد ہماری ملاقات طے ہوئی، ہم جب گئے مولانا سے ہماری ملاقات ہوئی تو بہت ساری باتیں ہوئی۔ مولانا نے میرے سامنے اسلام کا ایسا چند لفظوں میں پورا خلاصہ رکھا کہ جو میرے دل کے اندر اتر گیا۔ دل تو پہلے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ زمین تیار تھی، بس بیج بونے کی ضرورت تھی، وہ بیج مولانا نے بویا۔ تو میں نے ان سے یہ کہہ دیا کہ اب اگر آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں تاکہ میں بھی اس پاک مذہب کے اندر آ جاؤں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور میرا نام پریتی سے عفیفہ رکھا، چونکہ مجھے کہا کہ آپ کا نام میں عفیفہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ عفیفہ کے معنی ہیں پاک دامن۔ تم اس گندے معاشرے میں رہ کر، گندے ماحول میں رہ کر، جہاں بالکل گند ٹخنوں سے لے کر سر تک تھا، اس کے اندر تم نے اپنی پاک دامنی کو رکھا محفوظ، اپنی عصمت کا خیال رکھا، تو اسی کا معنی عفیفہ بنتا ہے، لہٰذا تمہارا نام عفیفہ ہے۔ تو یوں میں مسلمان ہوئی۔ میرے گھر کے اندر اگرچہ تھوڑی بہت ہلچل ہوئی، لیکن سب کو پتا تھا میں ضدی ہوں۔ والد صاحب نے بھی گھٹنے ٹیک دیے، والدہ نے بھی، اور بھائیوں نے، بھابھی نے، سب نے میرے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا۔ اب میں ماشاءاللہ سے برقع پہنتی ہوں۔ میں نے یعنی اس نے عروج پر، جہاں وہ بالکل انڈین ہاکی ٹیم کی کپتان بننے والی تھی، اس نے سب کچھ کو ٹکرا دیا، یہ ساری بلندیوں کو چھوڑ دیا، ساری دولت شہرت کو ٹکرا دیا، صرف اپنے دلی سکون کے لیے، اپنی آخرت کو بچانے کے لیے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے ICS کی تیاری شروع کی اور یہ ایک ویژن رکھا کہ میں برقع پوش انڈیا کی پہلی ICS آفیسر بنوں گی۔ وہ اگرچہ اس کی خام خیالی تھی میرے خیال سے کہ برقع پوش کو وہ معاشرہ کہاں قبول کرے گا اتنے بڑے عہدے کے اوپر، انٹرویو کے اندر وہ سب اس کو ظاہر ہے وہ مارکس ہی نہیں دیں گے، اس کو یعنی کہ فیل کر دیں گے، لیکن اس کی ایک خواہش ہے، وہ اب تعلیم کے ساتھ، اسٹڈی کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے، دینی داعیہ بن چکی ہے، غیر جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کو دین کی طرف دعوت دے رہی ہے۔ کئی ہندو لڑکیاں اور نوجوان لڑکے ان کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہوئے، اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ انہوں نے جب وہ سعدیہ کو فون کر کے ڈنمارک میں بتایا اپنے اسلام کا، بہت خوش ہوئی، اور یعنی کہ اس نے بہت سارے تحفے تحائف بھی بھیجے اور کہا کہ تم میری بہن ہو، اور اب وہ واقعی عفیفہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بہنوں جیسا برتاؤ کر رہی ہیں۔ تو ایجان من یہ ایک عفیفہ کی کہانی نہیں ہے، ایسی لاکھوں عفیفائیں ہیں جو اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے، جو اپنے سکون اور اطمینان کی تلاش کے لیے، جو سچے خدا کو حاصل کرنے کے لیے یوں بےتاب ہیں اور اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ ہم مسلمانوں کا حق بنتا ہے اپنا کردار بہتر کریں، اپنا کریکٹر بہتر کریں، اپنا قول و عمل اچھا کریں، تاکہ ہماری وجہ سے اس جو نان مسلم ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں، اسلام کو قبول کریں، ہم ان کے اسلام میں آنے کا ذریعہ بنیں۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو ہم نے شروع کیا ہے، آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کیجئے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجئے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک عفیفہ کو ثابت قدم رکھے، ایوش ملک کو بھی ثابت قدم رکھے کہ یہ سلسلہ انہی کے ایمان کے بعد ہم نے شروع کیا ہے، اور یہ آج اس سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اللہ پاک میرا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔